बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा से इमरान और मेरे साथ है इस वक्त मोहम्मद वसीम। जी। वसीम, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? हाँ, मैं खैरियत से हूँ। और आजकल मतलब अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए बखैर वाफियत, तवक्कुआत से बढ़कर हुए। और लोगों ने भी काफ़ी मतलब जोश व खरोश से हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट बिल्कुल। किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने दिन गुजरने के बाद अभी तक हम फैसला नहीं कर पा रहे कि पहले तो 3-4 दिन हम इस कश्मकश का शिकार रहे हैं कि क्या रिजल्ट रहा। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई कि एक अच्छा टर्नआउट रहा, हम्म। जो मेरी नज़र हिसाब से तो कम है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जोश और खुश लोगों ने दिखाया, क्योंकि लोग तब्दीली चाहते हैं, मुल्क को एक आगे बढ़ता हुआ खुद को देखना चाहते हैं। क्या वजह, आपको क्या लगता है कि लोग इस बार पहले से ज़्यादा जोश से निकले, या इस बार पहले से निस्बत कम था लोगों का मतलब रुझान या तो वो दिलचस्पी? देखें, अगर आप मेरी पर्सनल राय लें तो मैं ये कहूँगा कि लोगों में गुस्सा है। हम्म। गुस्सा है कि वो तब्दीली चाहते हैं। अब लोग थक चुके हैं ना, 70 साल से ज़्यादा इस मुल्क को कौन बने सी हुए हो तब्दीली की चुके हैं। बात कर रहे हैं आप, इमरान खान वाली? नहीं, इमरान खान नहीं। देखें, अच्छा। मैं चेहरे बदलते रहते हैं। सही। आफ्टर इमरान खान भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए ना। हमें अपने मुल्क को एक पॉजिटिव ट्रैक चाहिए हमें। हम्म 70 साल से हमारा नाजुक मोड़ नहीं खत्म हो रहा। ये तो सही आपने है, दिल की तो बात एक की है। गुस्सा है, एक गुस्सा है। लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या होगा, क्या मुल्क छोड़ के जाए हम लोग, हमारे पास ऑप्शन क्या है। हम्म तो उसी गुस्से के तहत लोग बाहर निकले। इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। अब उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो दुनिया के सामने, समझ से बाहर है। बिल्कुल समझ से बाहर है कि आप इतना दिन हो गए हैं, 3-4 दिन तक तो हम लोग इस मतलब उसमें रहे हैं, उस उलझावे में रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी जो है हमारी वो है पार्टी है वो ऊपर जा रही है। पहले दिन जब आपने देखा तो हालात कुछ और थे, दूसरे दिन कुछ और हुए, फिर तीसरे दिन तो फिर और ज़्यादा बदलते गए। तो अभी भी तक लोग भी मतलब अब तो मुझे लगता है हमारे इस हद तक नौबत आ चुकी थी कि लोगों ने बाकायदा इस चीज़ को ना, कुछ लोग पैनिक हुए, मतलब तंग हो रहे थे कि भाई हम ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। एक आज़ाद रियासत, एक जमहूरी रियासत जिसमें आप इलेक्शन भी डालते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, लोग अपना हक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको जब रिजल्ट आते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या इनके साथ आखिर। अच्छा, सिर्फ ये पाकिस्तान में तमाशा नहीं लगा, हम्म इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया है। बिल्कुल ऐसा है। पूरी दुनिया हाँ, में इंटरनेशनल तमाशा बन न्यूज़। जाता है। हमें या तो अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, हम ये इज्जत तो चीज़ को प्यारी ओन नहीं है, करते, लेकिन क्या करें, ओन नहीं मजबूरी करते है, इस चीज़ हम को। मजबूर हैं, ये समझ लीजिए। फिर क्या करें इस पे? मजबूरियां हैं, कुछ अंदरूनी कुछ बैरूनी मजबूरियां हैं। तो मसला ये है कि नहीं, अच्छा, मजबूरियाँ नहीं है। हम इस निज़ाम को ना बदलना नहीं चाहते। बदलने की कोशिश करते हैं तो कोई हम बदलना बदलने नहीं नहीं चाहते। देना हम चाहता। बस वही पुराना निज़ाम चाहते हैं। वही पेपर बैलेट जाके डालें, फिर नहीं, ये काउंटिंग बात हो। आपने हम निज़ाम दुरुस्त की है सिस्टम कि चाहते ही नहीं है ना। हम चाहते हैं कि बदल जाए सब कुछ, लेकिन हम बदलना भी चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं, हम कंफ्यूज, मतलब मुझे लगता है बिल्कुल। सॉरी, एक ऐसी कौम बन चुके हैं जिसको पता ही नहीं कि होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है। अब तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब आप देखें ना कि टर्न आउट कितना है। ऑलमोस्ट 47.8% रहा है। 47-48, हाँ, परसेंट। सही है। तो बाकी 50% को क्या मुल्क की फिक्र नहीं है? क्या वो रोना नहीं रोएंगे? जो भी गवर्नमेंट आती है, अल्लाह करे 5 साल चले पहले तो। हमारी हिस्ट्री नहीं है सबसे ना बड़ा 5 साल सवाल चलने की। ये है, क्या तो 5 साल पूरे होंगे या फिर नहीं? वही 50% क्या करेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, कोई मौके नजर नहीं आ रहे, जॉब्स नहीं है, बिजली के मसले हैं, गैस के मसले हैं, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई। वो 50% भाई क्यों नहीं देखें निकले? देखें वो इसलिए नहीं निकलते, जैसे मेरी भी बात हुई है, वो कहते हैं कि भाई हमें इस निज़ाम से या उस सिस्टम से हमें कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है, यहाँ पे कुछ बदलना नहीं है, तो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मायूसी की बहुत बड़ी लहर है उनके अंदर, उनको लगता नहीं है कि अच्छा, कुछ मायूसी के तब्दीली। साथ साथ ना सुस्ती भी है एक ना। दूसरा वो सुस्ती। दूसरा वो क्या समझ, हम लोग ना हर चीज को एंजॉय करते हैं ना। हम्म। छुट्टी का दिन आ तो गया, अच्छी बात है ना, हम ससुराल लोग चले जाएंगे, कहीं हाँ। घूमने चले जाएंगे। वो बुनियादी हक है जिसका हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपको डालना चाहिए। यानी कि हमें जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, हमें लगता है कि हमें बिल्कुल, छुट्टियां मिली हैं, बिल्कुल ऐसा ही हमें है। मतलब और चारपाइयां तोड़ने का मौका मिल गया, हमें बिल्कुल। और ज्यादा फरागत के मौके में से अच्छा, हैं। इसमें जो है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आपने वोट नहीं डालना, आप किसी को इस काबिल नहीं समझते हम्म कि हमारे मुल्क की वो सफाई करा के आप जाएं, वोट कैंसिल कर दो भाई, निकलो तो भाई, अपनी एक मैच्योरिटी तो दिखाओ। नहीं आप नहीं। उस ब्लैंक को एम्प्टी क्यों छोड़ के आते हैं?
मेरी समझ से बाहर नहीं है. देखिए वसीम, ये تو ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں ان کو کون سا ان کا حق مل جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی ووٹ آپ کوئی کاسٹ ہوتا ہے مطلب ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہوتا ہے. آپ نے سچویشن دیکھی ہوگی یہاں پہ بہت ساری اب جو مطلب ہار جاتی ہیں جو زیادہ تر وہی شور مچاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر جو لوگ مطلب ایک توقع تو یہ بھی ہے نا کہ بھئی ہمیں جب ڈال بھی دیں یا نہیں بھی ڈالیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اس کیا فرق پڑتا ہے کہ سچویشن نے ہمیں اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. دیکھیں وہ کم از کم آپ اپنی کوشش تو کریں. ہاں دیکھیں ہر باقی کوئی تبدیلی تو میرے رب کی طرف سے ہے, لیکن بالکل آپ اپنی بالکل کوشش لازمی کریں. آپ ایٹ لیسٹ خود تو سیٹسفائی ہوں گے نا کہ ہاں میں نے کوشش کی, باقی ریزلٹ ڈفرینٹ جو بھی ہاں رہا. جیسے کہ فراز کا کہنا ہے کہ اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جاتے ہیں. بالکل بالکل ہمیں بھی اپنے حصے کی شمع تو روشن رکھنی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں, چلیں الیکشن بھی ہو گئے, جو ہوا جیسا ہوا وہ تو پہلے سے آسان نظر آ رہے تھے کہ اس بار ہونا کیا ہے اصل میں, کیونکہ عمران خان صاحب کی تو اب مطلب حالات بہت ان کے خلاف چلے گئے تھے, واقعات بھی خلاف تھے, تو ان کی تو چیزیں نظر بھی آ رہی تھی, اتنا تو سب کچھ پتا تھا. مسئلہ یہ کہ ابھی پھر بھی دھاندلی کا شور پھر بھی ہوا ہے. اور اب کراچی میں دیکھیں نا کہ کیا مطلب ماشاءاللہ سے رزلٹ رہا ہے. اور وہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, میں اسپیسیفک کراچی کو ہٹ نہیں کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کی جہاں ہاتھ ڈلتا ہے اس نے وہاں پہ ہاتھ ڈالا ہے. یہ تو ہے, جس کو جہاں موقع جس کو ملتا ہے. جہاں موقع ہاں ملا وہ اپنا وہاں پہ پاور شو ہوتا ہے, شروع سے ہوتا ہے. ہمیں کیسا نظام لانا ہوگا کہ لوگوں کی شکوے شکایتیں ختم ہونا. اس کی بڑی وجہ پوری کیا ہے؟ دنیا جو ہے, دیکھیں ہم وہ نظام چاہتے ہی نہیں, ہم دھاندلی خود کرنا بھی چاہتے ہیں. یہ جو میں سمجھتا ہوں ہم خود خود دھاندلی آپشن کرنا رکھتے چاہتے ہیں کہ ہیں ہمارے پاس کچھ نہ کوئی چور راستے ہوں. ہو تاکہ ہم بچ سکیں نا. آپ الیکٹرانک سسٹم کیوں نہیں لانچ کرتے جو انڈیا میں لانچ ہے, امریکہ میں لانچ ہے, آپ اس سسٹم کو لے کے آئیں. یہ اب بہت اہم سوال ہے. ہاں یہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر ہمارے ہاں اس کی الیکٹرانک سسٹم کی بات کی جاتی ہے, بہت عرصے سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہمیں اس بات پہ مطلب ایک شوشہ اٹھتا ہے, کوئی مطلب کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن ہوا کبھی نہیں, امپلیمنٹ تو کبھی نہیں دیکھیں ہونا. صرف الیکٹرانک سسٹم نہیں ہے. میری اپنی یہ رائے ہے کہ بھائی جو ہمارے پاکستانی بھائی جو باہر بیٹھے ہیں, نیشنل نہیں ہے, وہ کمانے گئے, ان کو بھی ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے. آپ بلیو کریں کہ میرے اپنے فرینڈ سرکل میں لوگ دبئی سے پاکستان آئے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے, اپنا ایکسپینس انہوں نے لگایا ہے. اوبیسلی لیکن ایک اس جو حالات کے وطن کی اندر اپنا اہمیت کو, ایکسپینس کیا, وہ کیونکہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے رہے نا, جمہوری حق کو سمجھتے ہیں اپنے. ووٹ ڈالنا. آپ کوئی آن لائن سسٹم کریں, آپ دنیا ٹوٹل ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج لیتی ہے, ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ہم نظام کو بدلیں, الیکٹرانک سسٹم لے کے آئیں, جو ہمارے بھائی باہر کے ملکوں میں بیٹھے دیکھیں ہیں الیکٹرانک وہ وہاں سے سسٹم ووٹ ڈالیں. کیسے آ سکتا ہے؟ آپ خود بھی دیکھیں نا, سمجھدار ہیں کہ الیکٹرانک سسٹم آئے گا تو پھر ہمارے یہ جو ہم لوگ دھاندلیاں کرتے ہیں, جو خان چمرے بھرتے ہیں, جو ہم لوگ دو نمبریاں کرتے ہیں, وہ کیسے ممکن ہوگا؟ اچھا, تو ہم اس میں یہ لوگ پتہ کیا ایکسکیوز کریں گے کہ بھائی نیٹ فیسلٹی یا تو ہر جگہ نہیں ہے, سسٹم نہیں ہو سکتا, سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے. کہ بھائی آپ میجورٹی ایریاز میں تو کریں, جتنے آپ کے بڑے شہر ہیں وہاں پہ تو ہاں سسٹم کو یہ لے تو کے ہے آئیں, کہ ایٹ کہیں لیسٹ کوشش کر کے تو دکھائیں. سسٹم الیکٹرانک سسٹم ہو آپ کا, اسی وقت آپ کا ڈیٹا چل رہا ہے اس کے اوپر, نہیں ہمارا تو اگر آپ ڈیٹا اتنا کلیئر کرنا چاہیں. 3 4 دن کلیکٹ ہی نہیں ہو پاتا. ہاں لوگ لگاتے ہیں, ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہوتا ہے. مطلب میں نے بھی دیکھا اس مرتبہ کافی لوگوں نے بہت مطلب آیا تو ہے, ٹرن آؤٹ لازمی آیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں لوگ بہت جوش و خروش سے باہر نکلے تھے. لوگ واقعی میں تبدیلی چاہتے ہیں, لوگ بہت بیزار ہیں, مطلب اپنے نظام سے بیدار ہے. نظام سے بیزار ہیں. لیکن دیکھیں وسیم, وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جو جنہوں نے تبدیلی لانی ہے نا, وہ اس نظام کو نہیں بدلنا چاہتے. اصل مسئلہ یہ ہے. تو کیا دیکھیں نظام تو ایک دن بدلے گا, انشاءاللہ نظام لازمی ہماری تو بدلے گا. خواہش آپ ہے کہ کچھ بدلے. بھی کریں, ایک وقت آتا ہے جب لوگ اپنی حدیں, ایک لمٹ لگ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں اب بس, اس سے زیادہ نہیں. ایک حد لگتی ہے. نہیں ابھی ہمارا بھی وہ وقت, ہم تو صحیح ہے. چاہتے ہیں کہ آئیں کہ خدا ہمیں کی لاٹھی بے فارم آواز ہے. 47 ہاں کیا ہوتا ہے, یہ فارمز کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا تھا آج سے پہلے؟ مجھے نہیں پتا تھا, یقین مانے مجھے نہیں پتا تھا. صحیح بات ہے. یہ اب جو لوگوں میں شعور آ رہا ہے, لوگوں کو پتا چل رہا ہے. فارم اچھا, نظام کے 45, بارے میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں. نظام الیکٹرانک سسٹم وہ بینیفٹ ہے نا. میں خود ووٹ ڈالنے گیا ہوں اپنا, تو جب میں ووٹ ڈالنے لگا تو اسٹیمپ نہیں پڑی, وہ اسٹیمپ پیڈ نہیں پڑا ہوا تھا, اسٹیمپ تھی. اچھا میں نے آفیسر کو بولا کہ سر اسٹیمپ کہاں ہے؟ کہا ہمارے پاس تو اسٹیمپ ہی کم آئی ہے بھائی, ہمارے پاس آئے جہاں پہ لگا کے جائیں اور وہاں پہ جا کے ٹھپا ڈالیں. پھر میں نے وہاں سے اسٹیمپ پیڈ اٹھایا, وہاں پہ رکھا باکس کے اندر. یہ دیکھیں مطلب کتنا مطلب صحیح ہے, کتنا ایکسپینس آتا ہے, بلینس آف روپیز کا ایکسپینس آتا ہے اس صرف کاغذ والے سسٹم کو چلانے کے لیے.
یہ تو ہے کہ یہ پھر بہت بڑا خرچہ بھی ہے اور خراج، کیونکہ ہم لوگ ایسے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے بنیادی مسائل، صحت، ہماری تعلیم، ہمارے روزگار بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ الیکشن کرواتے ہیں تو اس میں مطلب لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہمارا لگتا ہمارے ہے. ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ. پیسوں، ہمارے پیسوں سے ہمیں ہی مطلب وہ چیزیں نہیں ملتی، ہمیں فیسلٹیز نہیں ملتی. تو مسئلے تو بہت سارے ہیں، لیکن ابھی آپ خیر یہ مایوس کن باتیں مطلب اس کو رہنے دیتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب تبدیلیاں آ رہی ہے جیسی بھی آ رہی ہے تو اس سے کیا توقعات وابستہ ہیں قوم کو، آپ کو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جو بھی، اگر آپ لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں مجھے ان سے کوئی امید نہیں. میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ ان کو عقل سلیم دے، یہ وہ ایک عام شہری کا در سمجھ سکیں. ہمیں کیا چاہیے؟ ہم بنیادی ضرورت کی ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری بیسک چیزیں پوری ہیں، ہمیں اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ دیکھیے اصل چیز یہی ہے نا کہ دیکھیے ہم توقعات اگر ان سے وابستہ رکھیں گے تو کس بنیاد پہ؟ وہی لوگ ہیں، وہی چہرے ہیں، وہی نظام ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی ان کہانیاں کو ہیں. بس جو بھی ہے نا ہوں. انتقامی سیاست سے باہر نکلے. یہ ریکویسٹ ہے، یقین مانیں ہم تھک چکے ہیں. اپنی گھر کی لڑائیاں نا اب گھر میں رکھو بھائی. نہیں، یہ انتقامی ہمیں سیاست، آگے بڑھنا ہاں پڑے گا، ہمیں اصل آگے میں بڑھنا یہاں پڑے گا. پہ آپ نا ٹانگ کھینچنے کا جو عمل ہے نا وسیم، اگر کوئی بھی ہمارے ہاں نون لیگ میں سے کوئی آتا ہے یا پیپلز پارٹی میں سے کوئی آتا ہے تو ایک دوسرے کو کوئی ایکسیپٹ تو نہیں کرے گا نا، وہ لیگ پولنگ تو وہ جلتی رہے گی. یہاں پہ دیکھو سیاست کو واقعی میں سیاسی اکھاڑا بنایا گیا ہے نا اس ملک کو، کہ یہاں پہ ہر کوئی آ رہا ہے، وہ اپنی ایفرٹ لگاتا ہے، اپنا زور لگاتا ہے، اپنی پاور دکھاتا ہے. مطلب عوام کچھ سے کسی کو سروکار نہیں ہے. تو ہمارے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی ہم تو جیسے میں نے اکثر مطلب جو دیکھتی ہوں نا لوگوں کو کہ آپ الیکشن ہوا، ووٹ کاسٹ ہوئے، کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، ہمارے لیے تو ملک جیسے پہلے چل رہا تھا ابھی بھی ویسے چل رہا ہے، پیٹرول مہنگا، سستا، سب مہنگائی ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فائدہ تو واقعی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اوپر ہوتی ہے اپر لیول پہ جو اشرافیہ میں تبدیلیاں آتی ہیں بس ان کو فائدہ ہے یا ان کا نقصان ہے؟ ایسا ہی ہے، آپ صحیح بالکل کہہ رہی ہیں کہ اشرافیہ تو خیر بدلنا نہیں چاہتا نا. تو امپروومنٹ کا جیسے ہم بات کرتے ہیں تو جب تک ہمارے الیکٹرانک سسٹم وہ تو دیکھیں دیکھیں ایٹ لیسٹ بلیم گیم تو دیوانے کا ختم خواب، ہو. ہاں دیوانے کا ایٹ خواب ہی لیسٹ سمجھ صحیح. ہاں لیکن بلیم گیم تو چلیں ختم ہو ان ہم کا. لوگ اس پہ اب مطلب بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ پہلے کے نسبت ہاں آپ 2018 میں بھی دیکھ لیں اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ بہت زیادہ لوگ ووٹر باہر نکلا ہے، ٹرن آؤٹ آیا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، لوگ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے. اور اصل چیز جمہوری تقاضے یہی ہیں کہ ہمیں عام انسان کو پتہ ہو، ایک عام سے عام لوگ جو ہیں مطلب گلی کوچوں میں رہنے والے، ایک عام ریڈی بان یا کوئی جیسے عام مزدور، اس کو پتہ ہے کہ اس کا جمہوری حق کیا ہے. بالکل تو یہ دیکھیں وسیم، یہ بہت خوشائند حالات ہیں کہ جو اس کے پیچھے کوئی بھی لوگ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اصل میں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے، ہماری ٹیکنالوجی کا بھی بہت کردار ہے جو ہمیں وہ ساری صحیح لیکن ملی ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری جو قوم ہے وہ بدلنے کی اشارہ پہ چل تو پڑی ہے نا، اس راہ پہ تو آ گئی ہے کم از کم، ایٹ اس لیسٹ راہ کہ پہ وہ آ گئی ہے. سوچتی ہے، لیکن سمجھتی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کرنا ایسے چاہتی ہے. ہیں کہ جیسے جو لوگ ووڈ کاسٹ نہیں کرتے ان سے بڑا شکوہ ہے آپ کو، مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ میری یقین مانے میرا بچہ لینا ہاں صحیح ہے، میں ان پہ فائن الگ کروں، ہاں ان کو سزا الگ دوں. کیونکہ اب دیکھیں صحیح کچھ ہے نا، لوگ ایسے بھی ہیں یقین جو مانے. لوگ کہتے ہیں نا، ایک بڑی فیمس مووی کا ڈائلاگ ہے، میں مووی کا نام کوٹ نہیں کروں گا، یہ مجھے شکایت اچھے لوگوں سے ہے. وہ خاموش رہتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. بروں کو نہیں، ان سے کیا شکوہ. 50% ٹرن آؤٹ کا مطلب تو سمجھیں، پوری سیاسی پکچر آپ کی چینج ہو جاتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے بھائی کہ ایک دن ایک پل نہیں ہے. اب جیسے میں نام کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا، ایک جماعت ہے، انہوں نے بولا کہ بھائی جب آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، ہم اس نظام ہی کو نہیں مانتے. ان کے جتنے فالوورز ہیں انہوں نے سب کو ڈائریکشن دے دی کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنے جانا. اچھا دیکھیں مطلب غلط چیز ہے، غلط چیز ہے، بالکل غلط چیز ہے. غلط چیز ہے. کچھ ہمارے اپنے جاننے والے ہیں، اپنے ایسا ہی ریلیٹیوز ہے ہیں بالکل. جنہوں نے صاف منع کر دیا کہ بھائی ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے. لیکن پھر ہماری اس سے بحث بھی ہوئی کہ بھائی آپ جب تک اپنا، کسی کو کیا پتا ہے، کسی کو کیا سروکار ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ ہاں یا نہ کچھ تو کریں. کچھ تو کریں. دیکھیں کلمہ کہنا بھی تو ایک کہتے ہیں نا، ہاں جب سے سب سے منیمم جو درجہ ہے وہ ایک آپ
मतलब आप ایٹ لیسٹ जब कम दिल से तो बुरा माने. किसी जाबिर के सामने आप कम से कम अपना कलमा हक तो कहें. आप दिल में बुरा तो मानते हैं लेकिन मसला ये है कि जब बोलने का हक भी इस्तेमाल हो सकता है तो वहाँ पे हक इस्तेमाल नहीं करते. तो बात फिर वहीं चली जाएगी कि हमारे दीवाने का ख्वाब है कि हमारे मुल्क का निज़ाम बिल्कुल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए हम जज करें और मतलब बिल्कुल अपने इलेक्टेबल हमारे जो आए जिसको हमेशा फिर आप 5 साल तक कहते रहते हैं सिलेक्ट हैं ये सिलेक्ट हैं. लेकिन मसला ये है कि फिर वही चीज़ें वही दोहराने वही कहानियाँ. मैं समझती हूँ दिस कि ये चीज़ें बार-बार रिपीट होती हैं, बार-बार रिपीट होती ऐसा ही हैं. है. तो इसमें यही सवाल हम तब्दीली अपने नाज़रीन की तरफ भी लेके चलेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल. नाज़रीन आप क्या कहते हैं कि हमें अपने निज़ाम को बदलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लाना चाहिए? नहीं क्योंकि और ये डिबेट बहुत लंबी है, मैं तो ये समझता हूँ ये बहुत लंबी डिबेट है इस हवाले से. बिल्कुल और देखिए हम हम चाहते हैं तब्दीली आए, आप भी ऐसा ही चाहते हैं है. तब्दीली आए. तो इस के लिए आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं. और हमारा मतलब जो इस निज़ाम को बदलने की जो वो चाहत है वो ये है कि हम अपने जो पसंदीदा हमारे मुंतखब जो लोग हैं हम बिल्कुल, लिसानी तकाज़ों से बढ़ के हम अपने मतलब सियासत से बढ़ के हम ऊपर लेवल पे जाके हम बहैसियत पाकिस्तानी बहैसियत इंसान बिल्कुल. हम समझें कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है. देखिए ये ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि हम अगर मुसलमान होकर भी इतने ज़्यादा मज़लूम व महकूम हो बनते जा रहे हैं तो इसकी क्या वजह है कि क्यों हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत है. हमारी भी कोताहियाँ हैं, हमारी भी गलतियाँ हैं तो गलतियों को इंशाल्लाह ज़रूर सुधारेंगे और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे दोबारा से. वसीम आप इस हवाले से कुछ और मज़ीद कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं मेरे ख्याल से बहुत कह दिया. हाँ, बहुत ज़्यादा कह अब दिया इजाज़त चाहते हैं क्योंकि आपसे? ये इजाज़त चाहेंगे और जाने से पहले बस रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हमारे पास बहुत कुछ है. कहने के लिए, सुनने के कहने के लिए लिए भी है, आपसे इंशाल्लाह सुनने के भी. आपका पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए बहुत हौसला बहुत अफ़ज़ाई मायने है, रखता है. बहुत मायने रखता है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल अपना रखें. ख्याल रखें. थैंक यू. थैंक यू. Thanks for watching. Please like, subscribe, and don't forget to press the bell icon button.